السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک نیوز زید ملک کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام موجودہ حکومت کے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز مہنگائی، اور مہنگائی کے ساتھ بہت سارے ابہامات اس متعلق کے لوگ بہت ساری افواہیں اس بارے میں ہیں کہ حکومت ٹائم پورا نہیں کرے گی اور مستقبل میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو غیر متوقع ہے۔ لیکن اس میں توقعات کیا ہیں اور غیر متوقع کتنا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ مقصود ایڈوکیٹ ہیں، یہ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہیں اور مسلم لیگ نون لائرز ون پنجاب کے چیف کوارڈینیٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مظہر علی صاحب، یہ پاکستان عوامی لیگ کے رہنما ہیں، اور ایم لطیف عباسی صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں نیشنل پیس کمیٹی کے۔ میں تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے راجہ مقصود صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ مہنگائی تو چلے بہت زیادہ ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہیں، اور سونے کی قیمت کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ کافی سارے جو ہے لگ رہا ہے کہ حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت ان کے اوپر کنٹرول کرنے میں مستقبل میں ہمیں کامیاب نظر آتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کی فائنینشیل ٹیم ہی کلیئر نہیں ہو سکی آج تک، اور مہنگائی تو آگے بڑھنی ہے فلیکچویشنز کے ساتھ، اور جب آپ کی ٹیم ہی کلیئر نہیں ہوگی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات، اس کو سسٹین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ بالکل توقع نہیں رکھتے کہ حکومت جو ہے اس کی کوئی پالیسیز ایسی ہیں کہ اس پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ سید مظہر علی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا حکومت مستقبل میں کچھ قابو کرنے میں ناکام اور اس میں کامیاب ہو گئی؟ ان کے پہلے آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ نے کافی سارا کام کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کچھ توقعات عوام رکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ میرے جتنا ایکسپیرینس گزرا ہے جی، میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اس کا سدباب نہیں کر سکی۔ جو فیلئر اس کا ہے وہ فیلئر یہ نظام حکومت ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے جو اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں جس بھی پارٹی سے تعلق رہا ہے ان کا، وہ جب حکومت میں آئے ہیں انہوں نے یہی کام کیے ہیں، اور پچھلی گورنمنٹس کو گالیاں دی ہیں، اور آگے آ کے انہوں نے وہی کام دوبارہ کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الزام بھی پچھلی حکومت پہ ڈالا اپنی ناکامیوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تک یہی لوگ، اور آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 40 سال میں یہ 40-50 لوگ ہیں جو ہر بار ہر حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ پچھلوں نے کام کیا، وہ پچھلے بھی تو آپ ہی تھے نا، وہ کوئی الگ تو نہیں تھے۔ بزدار صاحب کون ہے؟ یہ نون لیگ سے آئے تھے، 3 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں، میں ابھی لسٹ آپ کی گنانی شروع کروں گا تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ مہنگائی کا سر ریزن صرف اور صرف یہ وہ چند لوگ ہیں، یہ اشرفیہ ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پاکستان عوامی لیگ اس کے حل آپ کو تجویز دے گی، اس کے حل کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ سوچ بدلے گی، یہ نظام بدلے گا، اور صدارتی نظام ہی اس کا حل ہوگا۔ لطیف عباسی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ جو اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو؟ جو دوسری بات یہ کہ جس طرح مظہر صاحب نے بات کی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جماعت آ رہی ہے وہ یہ چینجز لا سکتی ہے اور چینج لے کے آئے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی جماعت آ کے کچھ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے موقع دیا ہزار خیال کا۔ بڑا شکریہ۔ بالکل اس میں جس طرح مظہر شاہ صاحب نے بھی بات کی اور ملک صاحب نے بھی بات کی ہے، بیسیکلی مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ ایڈریس مس مینجمنٹ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو اس کے وجوہات کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا۔ انٹرنیشنلی طور پہ پاکستان کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ کمزور ہے، کورونا کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ایک ایشو بنا ہے مہنگائی کے لحاظ سے، تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر اٹھی ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ تاہم پاکستان میں اس کے سدباب کے لیے کوئی خاص
اس کے لیے جدوجہد نہیں کی گئی کہ اس مہنگائی کو آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس یعنی پالیسی نہیں بنائی جا سکتی. تو راجہ مقصود صاحب مجھے بتائیے کہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں, جیسے انہوں نے بزدار صاحب کی مثال دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی مسلم لیگ نون سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو کیا مسلم لیگ نون سے بھی گئے ہوئے لوگ جو تھے وہ کیونکہ کافی تجربے کار تھے اور اتنے تجربے کار لوگوں کی موجودگی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, تو کیا سمجھتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ جہاں تک یہ بات کی گئی کہ یہ پارلیمانی سسٹم ہے اور اس میں کنٹرول نہیں ہوتا, یہ اس طرح کی چیزیں, ان کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میاں صاحب کے لاسٹ ٹینیور میں 100 سے جو ہے ڈالر جو ہے نیچے آیا, بلکہ 100 تک مینٹین بھی کیا گیا, اور پھر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ 60 تک لے کر آئے میاں صاحب. وہ اسی پارلیمانی سسٹم میں تھا. پچھلی ہماری جو ابھی جو گورنمنٹ آؤسٹ ہوئی اس میں بھی ہم نے کنٹرول کیا قیمتوں کو, ایٹ لیسٹ ہم اپنا میکنزم تو ڈرا کر سکتے تھے. اور جب بھی ہم نے میاں صاحب نے کوئی ایکشن لیا کسی بھی مہنگائی کے سلسلے میں, تو انہوں نے یقینی بنایا کہ قیمتیں ڈاؤن ہوں, اور وہ قیمتیں ڈاؤن ہوئی. یعنی جو پالیسیز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس حوالے سے کام, جی وہ تو آپ عوام کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. اپنے دور میں پالیسیز کامیاب رہی تھی اپنی معاشی پالیسیز بنانے میں اور دیگر چیزوں میں, کیونکہ راجہ مقصود صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ڈالر کی پرائز بھی نیچے لے آئی تھی اور پیٹرولیم جو ہے اس کی قیمتوں پر بھی قابو پا لیا تھا. بڑی اچھی بات کی ہے اور میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ پچھلی جتنی گورنمنٹیں ہیں نا ان کے دور میں مہنگائی کم نہیں تھی. اگر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی, وہاں پہ آپ پیٹرول کی پرائس چیک کریں, چینی کی پرائس چیک کریں. اس سے پیچھے چلے جائیں مشرف صاحب کا دور تھا, اس میں آپ چینی کی پرائس چیک کریں, پیٹرول کی پرائس چیک کریں, مہنگائی دیکھیں کہاں پہ تھی. تو اس طرح تو ہم پیچھے جاتے جائیں گے اور آپ کو مہنگائی کم ہوتی جائے گی. تو کیا آپ ان لوگوں کو واپس لے آئیں گے؟ سر ایسا نہیں ہے. یہ تمام جتنا یہ طبقہ ہے ہمارا, یہ اشرفیہ ہے, یہ کبھی عوام کے متعلق نہیں سوچ سکتی. یہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں مکمل طور سے ناکام ہے. اس وجہ سے ناکام ہے کہ انہوں نے اسی تمام نظام کو خود سپورٹ کیا ہے, جس نظام کے خلاف آج یہ بات کر رہے ہیں. جب ان کے پاس گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ یہ کیوں نہیں انہوں نے میکانزم ٹھیک کیے؟ اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کیوں نظام کو ٹھیک نہیں کیا؟ عدلیہ کا نظام آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ججز نہیں ہیں, وہاں پر آپ کے پاس جو ججز وہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر آپ دوسری سائڈ پر لے جاتے ہیں, سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے, عوام خود نہیں کھڑی ہوگی, اپنے رائٹس کے لیے نہیں نکلیں گے. اور جب آپ اپنے رائٹس کے لیے نکلیں گے آپ کو اویئرنیس ملے گی, وہ اویئرنیس ہم آپ کو دیں گے. آپ جب 70% عوام جو ہماری ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر رہی, وہ جب باہر نکلے گی تب ایک انقلاب برپا ہوگا, اور وہی ان لوگوں کو پیچھے ہٹائے گا جنہوں نے آج تک پاکستان کو بربادی کی طرف لگے ہیں. پچھلی کسی بھی پارٹی کو نہیں آنا چاہیے اور پچھلی ساری پارٹیاں ناکام تھیں. نون لیگ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی تھی اور باقی لوگ بھی ڈیلیور, جو پچھلی پیپلز پارٹی خواہ تھی, کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. کتنا متفق ہیں آپ اس بات سے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مہنگائی کا آپ نے ایشو کا ذکر کیا تو میں نے آپ کو کیٹیگریکلی بتایا, پیٹرول کی قیمتیں, ڈالرز کی قیمتیں میاں صاحب کے دور میں وہ ایک سٹیج پہ تھی, ان کو ریڈیوس کیا تھا انہوں نے, یعنی وہ کم لے کر آئے تھے, کم لے کر آئے تھے. ہوا ہے اس بات کا. بھائی صاحب کیا کہتے ہیں, آپ بھی متفق ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جو مہنگائی کا علاج نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوا وہ بھی ایک عارضی علاج تھا. جس طرح یعنی ایک بیمار ہو اور اس کے سر میں درد ہو تو اس کو ڈسپرین کی گولی دے دی جاتی ہے اور اس کا تدارک نہیں کیا جاتا کہ سر میں درد ہوا کیوں. بیسیکلی جب نون لیگ نے قیمتیں کم کی ہیں تو وہ بھی لون لے کے کی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ لون لیتے ہیں اور آپ اس کو ڈالر کی قیمت کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو آپ وہاں پہ لون کے ذریعے اس کو مینٹین رکھتے ہیں, تو وہ اسی لیے پھر جب نیکسٹ گورنمنٹ آئی اور اس نے سبسڈی ہٹائی اور یہ جتنے بھی معاملات ہوئے اور ڈالر کی پرائس دیکھیں کس طرح جو ہے نا وہ اوپر گئی اور مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا,
تو یہ ہے کہ اس کا بیسیکلی جو ہے صحیح معنوں میں اس کا کوئی حل نہیں کیا گیا, کوئی پالیسیز نہیں لائے گی کہ چاہے زیادہ پالیسی ہوتی یعنی آپ مہنگائی کو آپ کنٹرول کس طرح کرتے ہیں. جی بالکل, یہ کم از کم ہمارا زیر ملک تھا, زیر ملک کی آپ دیکھیں کہ کیا پالیسی انہوں نے بنائی ہے. آج تک چائنا کو دیکھیں, تحریک انصاف والی بات یہ اٹھی کہ تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتیں پالیسی نہیں بنا سکی اور ہمیں ابھی تک اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. رائے صاحب کیا کہتے ہیں, واقعی مسلم لیگ نون نے کیونکہ کافی پورے اپنے 5 سال تو پورے کیے تھے, کیا وہ واقعی کسی قسم کی کوئی پالیسی وہ بھی نہیں بنا سکے تھے جو آج تحریک انصاف بھی نہیں بنا پا رہی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف نے کس چیز کو کنٹرول کیا؟ اپنا ایک فائنانس کا منسٹر ہی ایک پرماننٹ کر لیتے, پالیسیز کو مینٹین رکھنا تو بڑے دور کی بات. آپ اپنا فائنانس مسلم لیگ نون کیا بنا پائی تھی؟ ڈیفینیٹلی تھی. وہ جیسے بھائی صاحب کہہ رہے نہیں, انہوں نے تو لون لے کے اس وقت بھی جو آپ نے بتایا کہ پرائسز انہوں نے نیچے کی تھیں, کم کی تھیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں, کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے 4 سال یا 3 سال گورنمنٹ کے بعد پچھلی پارٹیز کو الزام دینا شروع کر دیا تھا؟ مسلم لیگ نون اور پورے وہ شروع میں ہوتا ہے. شیر شاہ سوری نے یہاں 5 سال گورنمنٹ کی, کلکتہ سے لے کے کراچی تک سڑک بنائی. آپ 3 سال میں انٹر ہو رہے ہیں. 3 سالوں کی کارکردگی کیا ہے؟ صرف یہ بات کرنا کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس نے لون لے لیے تھے, پچھلی گورنمنٹ نے پالیسی نہیں بنائی. بابا بات ہوگی 3 سال کے بعد, یہ بات تو آپ کو تو پھر 50 سال بھی مل گیا, آپ نے یہی کرنا ہے کہ جناب پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹس میں سے کسی نے بھی, آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کسی نے بھی کوئی بہتر کارکردگی دکھائی یا آمریت میں کچھ بہتر کارکردگی رہی؟ سر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو ان سب کے دور سے امریت کا دور اور بالخصوص جنرل ضیاء الحق کا دور سب سے بہتر ہے کہ 11 سال اس نے مہنگائی نہیں ہونے دی. ہم اگر اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ مہنگائی کا, لیکن دیکھیں اس کا پرماننٹ سدباب کیا ہے. اگر پرماننٹ سدباب اس کا یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جب تک ہم اس کی زراعت پہ فوکس نہیں کریں گے, زراعت کو جو ہے جدید تقاضوں سے ہمانگ نہیں کریں گے, مشینری نہیں لائیں گے, تو ہم کس طرح جو ہے نا اس کو آگے ہم سروائیو کر سکیں گے. پاکستان میں پورا زراعت کا ایک پورا سیکٹر موجود ہے اور وزارت موجود ہے اس حوالے سے. سر یہ وزارت تو کام کرتی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب کے دور میں یہ ڈیم بنے تھے اور نہری نظام آیا تھا, اس کے بعد دیکھیں کسی گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. سب نے عارضی طور پہ جو ہے نا انٹرم قسم کے انہوں نے اپنے جتنے بھی پروگرام تھے وہ کیے یا پروجیکٹ ایسے کیے جہاں سے وہ فائنینشیل جو ہے نا وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے تھے, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کسی کی بھی نہیں ہوئی. جنرل یہ دیکھیں ایوب خان کے دور کے بعد آپ دیکھیں کون سا ڈیم بنا ہے اس حوالے سے, یعنی جو نہری نظام کو جس نے تقویت دی ہو یا آپ کی جو جتنی بھی بنجر لینڈ ہے اس کو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے کس نے کاوش کی ہو. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہائبرڈ قسم کی یہ چائنا کے اندر دیکھیں نا وہ کتنی بڑی آبادی کا ملک ہے, لیکن اس نے کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی زرعی اصلاحات کی وہاں پہ, اور حتیٰ کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ سیمنٹڈ روفز ہیں, چھت ہیں, ان کے اوپر دیکھیں انہوں نے کس طرح وہاں سے وہ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں, اس کو سوائل بنا کے وہاں انہوں نے سبزی کاشت کی اور اس طرح. یہ یار یعنی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسیز دینا. اچھا یہ اب جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یہ الیکٹرانک مشین لانا چاہ رہی ہے ووٹنگ کے لیے. سب سے پہلے میں شاہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ اس میں آپ کے پروگرام کے سے میں آج ایک بات عرض کر دوں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اب ہماری گفتگو سے بھی اور ہمارے لوگوں کے ایٹیچیوڈ سے بھی اور ان ساری چیزوں سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ ہمارا ایک قبلہ نہیں ہے. بحثیت نیشن یا نیشن کی بات کرتے ہیں یا بحثیت انڈیویجول. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بجائے آمریت میں بڑا اچھا ہوا. میں انہی کی مثال سے, بھائی جان کی مثال سے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو 3 ڈیم بنائے گئے تھے یہ سندھ طاس معاہدے کے تحت بنے. 8 کروڑ روپے میں. کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور لوگوں کو پتہ لگنی چاہیے. 8 کروڑ روپے میں ایوب خان نے پاکستان کے 3 دریا بیچے. وہ 8 کروڑ روپیہ انگلینڈ نے لیا اور ان 8 کروڑ میں سے کچھ پیسے لگا کے یہ 3 ڈیم بنا کے دیے.
آپ دنیا کے واحد لوگ ہو جنہوں نے کبھی کوئی دریا بیچا ہو. یہ جو باقی کسی نے نہیں بیچا دنیا میں, کوئی آپ ایسی ایک ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ کسی نیشن نے, کسی تھرڈ کلاس نیشن نے بھی, کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے کسی بندے نے, کسی رولر نے کوئی دریا بیچا ہو. آپ نے جو اس دھرتی کے ٹریٹرز ہیں, جو اس دھرتی کے دشمن ہیں, اور جنہوں نے دنیا میں ایسے ایسے کام کیے جن کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی, ان کی قطن کمپیئر نہ کریں. یہ چیزیں کچھ موجود ہیں. میں راجہ صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں ملک صاحب. جی آپ جو آنسر یہ ہے کہ میں اس کو یعنی کمپیئر نہیں کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ملک صاحب نے کہا کہ اس میں راجہ صاحب نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ میں قیمتیں کام تھی, تو میں نے کہا اس طرح اگر ہم اس طرح کمپیریزن میں جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریت میں تو پھر سب سے زیادہ کام تھی. تو یہ میں ہم قطن جو ہے نا امریت کو جسٹیفائڈ نہیں کر رہے کہ امریت جو ہے اس ملک کا متبادل نظام ہے اور وہی بہترین نظام ہے یا اس نظام نے کوئی ڈلیور کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جس طرح جب یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھی ناکام ہوئی ہیں اور اسی طرح امریت بھی ناکام ہوئی ہے. ہم 73 سال ہماری ایج ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم جو ہے نا پاکستان خطرے سے ہی باہر نہیں نکل رہا. دے فاسٹ سے لے کے آج تک ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے. جی پاکستان یہ کب خطرے سے نکلے گا؟ 1949 میں چائنا آزاد ہوا اور آج جو ہے نا وہ دنیا کی دوسری سپر پاور بن گیا. اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, وہ آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انشاءاللہ ناظرین بہت جلد اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں, تب تک کے لیے اجازت. جی اللہ حافظ.